السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی قائد طریق جناب الطاف حسین صاحب کی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جب الطاف بھائی کا جو معاملہ ہے پاسپورٹ کا اور نیشنل آئی ڈی کارڈ کا وہ حل ہو چکا ہے، حکومت کہتی ہے کہ وہ بڑی خیر اسلوبی سے اس کو انجام تک پہنچائے گی اور ان کو پاسپورٹ بھی ملے گا اور آئیڈینٹی کارڈ بھی ملے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف بھائی اس وقت یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ان کی پاکستان آمد متوقع ہے یا نہیں؟ اور ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے انٹرویو کے اندر بھی اور ایک تقریر کے اندر بھی، جو کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ انہیں گورنر سندھ سے کچھ شکایات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیا گورنر صاحب سے شکایات منظر عام پر آئیں گے یا نہیں، ان کے پیچھے کون سی چھپی ہوئی آپس کی بات ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور یہ کہ جو معاملات متحدہ قومی موومنٹ اور جناب الطاف حسین کے یو کے میں چل رہے ہیں ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی الطاف بھائی کے حوالے سے آئی ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے غالباً کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور بہت سے ان کو مشکلات درپیش ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مشکلات سے کس حد تک نمٹ سکتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے جناب اس حوالے سے اب ڈسکشن کیونکہ آگے بڑھ رہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے امید ظاہر کی تھی کہ جو طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کا پروسیس ہے وہ آخری آپشن ہے. اب یہ آخری آپشن کس حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سی اخباری اطلاعات یہ بھی کہتی ہیں کہ ایون جو گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں وہ بھی اب اس سے کوئی خاص پر امید نظر نہیں آتے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت اب بھی یہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. دس از دا لاسٹ آپشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے. پولیو کے حوالے سے جو ٹریول ریسٹرکشنز پاکستان کے اوپر لگی ہیں WHO کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سے پرابلمز ہیں. منسٹری کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے پاس فیک رپورٹس آتی ہیں. بہرحال یہ کافی لمبا چوڑا ایجنڈا ہے. نعیم صاحب کافی لمبا چوڑا ایجنڈا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنے جا رہے. ہاں نہیں میں بڑا مہربانی، بڑی مہربانی. نہیں ویسے تو وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں. نہیں بس بڑی مہربانی. لیکن یہ آنا ہم الطاف بھائی کی بات کریں گے اور بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں الطاف بھائی نے پاسپورٹ ان کا بن جائے گا تو کیا مطلب وہ پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں. ایک رپورٹ ہے ناظرین اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ رپورٹ آپ دیکھیں اور پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. الطاف بھائی کی جانب سے حکومت کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے لیے جو درخواست دی گئی ہے، اس معاملے میں الزامات کی بوچھاڑ اور MQM کی طرف سے احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کے بعد اب یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آ رہا ہے. MQM کی جانب سے کہا یہی جا رہا ہے کہ اعلیٰ حکام اور حکومت کی اہم شخصیات کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے. دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ الطاف بھائی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ مل جانے کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ اخباری اطلاعات کے مطابق الطاف بھائی کے برطانیہ میں بینک اکاؤنٹس کو حکومت برطانیہ کی جانب سے منجمد کر دیا گیا ہے. یہ تمام معاملات ایسی صورتحال میں چل رہے ہیں جب برطانیہ میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور ادھر کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ الطاف بھائی گورنر سندھ سے بھی اس معاملے پر خوش نظر نہیں آتے اور کچھ ہی روز قبل انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار بھی کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا الطاف بھائی کی جانب سے پاسپورٹ کا حصول پاکستان آنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ اگر الطاف بھائی پاکستان آ جاتے ہیں تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہیں یہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنا پڑے گی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا الطاف بھائی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا مسئلہ کیا واقعی ایک بہت بڑا ایشو تھا جس پر اتنی تلخی بڑھ گئی، یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہوئی آپس کی بات کچھ اور ہے؟ رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب. ہم اس بات کو سب سے پہلے تو انڈورس کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ حاصل کرنا ایک بے شک اوورسیز پاکستانی ہے اس کے لیے، یا پاسپورٹ حاصل کرنا اس کا رائٹ ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اتنی تلخی کیوں بڑھ گئی؟ یہ ایکچولی معاملہ جو تھا پاسپورٹ والا، اس میں ایکچولی غلط کیا ہوا؟ مطلب جسے کہتے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ پھر سراپا احتجاج تھی، اس حد تک گئے کہ پارلیمنٹ کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر حکومت نہیں دیتی تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کراچی کو 1 سال تک کے لیے بند کر سکتی ہے. بات یہ ہے کہ پاسپورٹ لینا ہر شہری کا حق ہے
اور اگر الطاف بھائی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا یا ایک پرانا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا تو اس کا حق بنتا تھا، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اپلائی کریں اور انہیں پاسپورٹ مل جائے، کیونکہ ان کی اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ پاسپورٹ کا مسئلہ پہلے بھی کھڑا ہوا تھا. ایک اسٹیج ایسی تھی جب کہ رحمان ملک صاحب نے الطاف بھائی کو اور MQM کو یہ آفر کیا تھا کہ اگر وہ پاسپورٹ چاہیں تو پاکستانی پاسپورٹ ان کو مل سکتا ہے، مگر کوئی خاص دوسری طرف سے لفٹ نہیں کرائی گئی اس چیز کو. سوچا نہیں تھا ضرورت کیا پڑے گی. مگر اب کیونکہ حالات وہاں خراب ہو چکے ہیں الطاف بھائی کے لیے، اور وہ اب کھلے عام ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ ہاسٹائل ہے، اور حالانکہ ان کو کوئی کنوکشن یا کوئی گرفتاری یا کوئی کیس ابھی نہیں بنا، مگر کورٹ میں بھی نہیں گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشنز جاری ہیں، اور ہاٹ انویسٹیگیشنز ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں. تو اب وہ انویسٹیگیشن جو ہیں وہ ایک موڑ پہ آ کے رک گئی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک جسے کہتے ہیں نا جگ سو پزل میں ایک چیز مسنگ ہے، وہ ہے وہ دو لوگ جو کہ جس پہ برطانیہ کی حکومت الزام لگاتی ہے کہ ان کا ایک رول ہے ان دا مرڈر آف عمران فاروق صاحب. اور وہ پہلے لندن سے سری لنکا گئے، پھر سری لنکا سے کراچی آئے، اور برٹش انٹیلیجنس نے پاکستانی انٹیلیجنس کو رحمان ملک کو اطلاع کر دی. انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی کسٹڈی میں ہے وہ، اور ان کو وہ انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ برٹش ان کو ریپیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو DNA ان کی سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کے پاس DNA سیمپلز ان کے پاس ہیں آف دا سین آف دا کرائم. تو مگر پاکستان کی حکومت پہلے تو مانتی نہیں تھی کہ ہیں ان کے پاس، پھر بعد میں مان لیا. مگر ابھی بھی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ نہیں ان کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار، نہ ہی برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر فل کوآپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے خیر مانگا ضرور ہے، وہ تو ہم کہہ چکے تھے، آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں یہ بات چلتی رہی ہے، مگر ہم نہیں تیار. اب یہ اس کی وجوہات بہت سی ہیں. سب سے پرائم وجوہات یہ ہے کہ اگر ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تو پھر بہت سیریس سچویشن ہو سکتی ہے الطاف بھائی کی، اور اس کے ساتھ پھر MQM کی سچویشن، اور MQM کے ساتھ کراچی کی سچویشن، اور کراچی کے ساتھ ملک کی سچویشن. سو اس لیے اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. تو اس وجہ سے وہ ساری انویسٹیگیشن رکی ہوئی ہے. مگر جیسے کہتے ہیں دا ہیٹ از آن الطاف بھائی. تو الطاف بھائی نے اس دفعہ واجد شمس الحسن صاحب جو ہمارے ابھی جو حال ہی میں جو امبیسڈر تھے، پیپلز پارٹی کے نامنی تھے، بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جب سال ہو گیا، ایک سال نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہ لگ بھگ 8-9 مہینے وہ رہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. اور یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے کیوں ان کو رہنے دیا، حالانکہ وہ تبدیل کر سکتے تھے. اور بیچ میں خبریں بھی آئیں کہ تبدیل ہو رہے ہیں، مگر پھر کچھ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا واجد صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نے نہیں کیا ان کو تبدیل. کا اچھا ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر لیں 1 سال اور، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ تھا. اب ہوا یہ کہ واجد صاحب جاتے جاتے انہوں نے تو لندن میں ہی رہنا ہے، اور MQM کے ساتھ ان کے بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے اور فیئر قسم کے آدمی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نے یہیں رہنا ہے، اب کیوں میں دشمنیاں لوں، لیٹ می سی کہ میں الطاف بھائی کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ذاتی طور پہ کوئی انیشیٹو لیا ہے، اجازت نہیں لی. حالانکہ رولز کے مطابق اتنی بڑی شخصیت کو جب کوئی پاسپورٹ رینیول ہوتی ہے یا دیا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، تو وہ پہلے اسلام آباد فارن آفس سے اجازت لی جاتی، فارن آفس پھر پرائم منسٹر آفس سے اجازت لیتا، ایم ہی نہیں ہو جاتا ہے. تو واجد صاحب نے جاتے جاتے آخری دن، جس دن ان کا آخری دن تھا، انہوں نے ایک نادرا کا لڑکا جو کہ وہاں ایمبیسی میں تھا اس کو ساتھ لیا اور لے گئے الطاف بھائی کے ہاں. وہاں ساری فارمز بھروا دی اور سارا کچھ کر دیا، اور یہاں اپلیکیشن بھیج دی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ بڑی شرمندہ ہو گئی کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر یہ کیوں کیا. تو پھر وہ ایڈمٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اب ہمارے پہ پریشر ہے دینے کے لیے، اور اگر نہیں دیتے تو کرائسس ہو جاتی ہے. تو یہ سارا معاملہ چلا.
تو جی پہلے انہوں نے یہاں کا کاغذات گم گئے ہیں، پھر یہ ہوا، پھر وہ ایم کیو ایم کا تو اس میں قصور کوئی نہیں ہے، نہیں بالکل کوئی قصور نہیں، مطلب انہوں نے تو جو پروسیس ان کا جو پروسیس تھا واجد صاحب نے جیسے کہتے ہیں نا چلتے چلتے ایک ہاتھ کر دیا. انہوں نے بھی نیک نیتی میں کیا. نہیں مطلب ہے کہ دیکھیں ابھی ہاتھ تو ہو گیا نا، حکومت کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا نا، پروفیشنل بات تو نہیں کی نا، مگر میرا خیال ہے انسانی ہمدردی کی وجہ سے انہوں نے کہا چلیں یہ بھی کر دیتے ہیں، مگر اصولی طور پہ اٹ واز اے نان پروفیشنل تھنگ ٹو ڈو. بٹ چلے ہو گئی. اب حکومت بڑی شرمندہ ہے کہ اب کریں کیا. ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہوں گی اس کے اوپر کہ یار یہ کیا ہو گیا. ویسے بھی ایجنسیاں واجد صاحب کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتی. تو یہ دس از اے سچویشن. اب آپ نے دیکھا کہ چوہری نثار اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی یہ ایشو نہیں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی غوری صاحب سے، مطلب وہ معاملہ تو ریزالو ہو گیا. نہیں ابھی نہیں ہوا. میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ پاسپورٹ مل جانا، ابھی بھی کچھ چھوٹی موٹی ڈیلیز رہیں گی. اچھا مگر چلے اوکے لیٹس فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اب دینا پڑ جاتا ہے. پہلے وہ اوورسیز پاکستانی یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں پاسپورٹ کی ضرورت. اگر تو الطاف بھائی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو پھر پاکستانی پاسپورٹ کی کیا ضرورت. اگر برٹش پاسپورٹ نہیں ہے تو پہلے پاکستانی پاسپورٹ. اگر یہ خبریں ہیں آتی ہیں کہ انہوں نے جمع کرا دیا تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے الطاف بھائی نے وہاں اسائلم لی ہوگی. اگر اسائلم لی ہوئی ہے تو پھر اسائلم میں تو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے بعد میں، تو ہوگا ان کے پاس. اب ظاہر ہے انہیں خدشہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کسی سٹیج پہ ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ ریووک نہ ہو جائے بیکاز آف سرٹن چارجز. تو اس صورتحال میں ہی ول نیڈ ہز پاکستانی پاسپورٹ. اگر وہاں سے نکلنا بھی پڑا تو کسی اور ملک جانا پڑا تو پاکستانی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی. ہاں پاکستانی نیشنل تو ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ پاسپورٹ تو ہاتھ پہ ہونا چاہیے نا. تو یہ ساری مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ الطاف حسین صاحب پاکستان آ سکتے ہیں، ممکنہ طور پر پاکستان آ سکتے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی چانس نہیں ہے. الطاف بھائی پاکستان نہیں آ سکتے. اچھا آ تو سکتے ہیں، آنا نہیں چاہیں گے. آ سکتے ہیں، آنا نہیں چاہیے. اس سچویشن میں جہاں ایک قسم کا چھوٹا سا سول وار ود ان دا پارٹی ہو رہا ہے اور ویسے کلین اپ آپریشن ہو رہا ہے، یہ تو سچویشن اس سچویشن سے بہت زیادہ خطرناک ہے جس سچویشن 1991 92 میں یا 91 میں غالباً الطاف بھائی جو تھے وہ چلے گئے تھے، نکل کے کراچی ایگزائل میں چلے گئے. ایگزائل میں چلے گئے. تو یہ تو اور بھی خطرناک سچویشن. اچھا یہ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نعیم صاحب بڑی رف رائڈ رہی ہے گورنر. جی ہاں مجھے پتا ہے، آپ نے کافی دفعہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے سب سائڈز کو، ہاتھ ہولی رکھو ایک دوسرے کے خلاف. زرداری صاحب کے دور کے اندر بھی معاملہ ہوا جی، استعفیٰ جیب میں ہے، ملنے جا رہے ہیں. کبھی الطاف بھائی پہلے اس طرح ناراضگی سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس دفعہ الطاف بھائی کی ناراضگی جو ہے ان کی تقریر میں ریفلیکٹ کی جب الطاف بھائی نے کہا کہ جی وہ کراچی میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گورنر صاحب، تو ادھر بھی الطاف بھائی کے مطابق وہ خاموش رہے اور شاید متحدہ قومی موومنٹ کو جو مسائل درپیش ہیں اس آپریشن کے نتیجے میں وہ صحیح طرح ایڈوکیٹ نہیں کر رہے. اب کیا واقعی دس از دی اونلی ریزن جس کی وجہ سے الطاف بھائی ناراض ہیں گورنر صاحب سے؟ نہیں دیکھیے گورنر صاحب سے تو ناراضگیاں ان کی چلتی رہتی ہیں. ان ہمیشہ الطاف بھائی کی طرف سے گورنر صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں. اور وہ ہمیشہ گرجتے ہیں گورنر صاحب کے اوپر کہ آپ لڑتے نہیں تھے زرداری صاحب کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے لیے آپ نے کیا 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 نہیں کیا. اور جو اسپیشلی ملیٹنٹس تھے وہ تو ہمیشہ شک کرتے تھے کہ گورنر صاحب سروائیول اپنی کرتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کے ڈیمانڈز کے اوپر زیادہ زور سے نہیں کرتے. اور میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کا یہ رہا ہے کہ گورنر صاحب ایک درمیانہ رول برج کا کرتے رہے ہیں. اگر وہ بھی جذباتی ہو جاتے تو شاید ایم کیو ایم کو نقصان ہو جاتا. اور وہ ایک شخص ہیں جو کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے اپنے طریقے کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور اپنے طریقے کے ساتھ بات منوا بھی لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑا ویلیوبل رول ادا کرتے ہیں. مگر وہ جذباتی لوگ ہیں. آپ دوسرے سائڈ پہ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں ابھی یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ ریزائن کریں. وہ ہے نا ایک ماحول ہوتا ہے. دیکھو جو لوگ باہر سڑکوں پہ ہوتے ہیں ان کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، جو کہ فیس کر رہے ہوتے ہیں میوزک ان کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو یہ گورنر صاحب کے اوپر فرام ٹائم ٹو ٹائم بھی پریشر آتا ہے اور اب بھی وہی ہے. وہ الطاف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں ہم نے ان کو بہت کہا ہے کہ آپ قریب ہیں فوجی لیڈرشپ کے بھی، آپ زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، اب آپ میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہو گئے ہیں تو آپ بولتے نہیں.
آپ کیوں نہیں کیا بولتے کیا ہے وہ کہتے ہیں بولتے تھے؟ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ بھی کچھ کہیں نا ہماری حمایت میں، آپ کچھ روکیں ان کو اس چیز سے یہ کروائیں، یہ روکیں، یہ کریں، یہ بولیں. جیسے ہم باہر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ بھی اندر بیٹھ کے تھوڑا سا نہیں سر ایسے نہیں جی نہیں، دیکھیں نا جی یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں نا جی ہمارا یہ گورنر صاحب بڑے مدھم اور بڑے ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور جب وہ سوچتے ہیں کہ سائلنس از دا بیسٹ آپشن تو وہ سائلنس از دا بیسٹ آپشن بھی اختیار کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی بڑا افیکٹو بھی ہوتا ہے جتنے کم لفظ بولے جائیں. تو مطلب ہے کہ وہ ایک سٹائلز کا بھی فرق ہے. تو وہ آج کل گرمی چڑھی ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ وہ جو دو لوگ ہیں ان کو ڈر لگا رہتا ہے نا الطاف بھائی کو کہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ گورنمنٹ جو ہے یا ایسا ہی جو ہے یہ نہ فیصلہ کرے کہ اب بہت ہو گیا، تھوڑا ٹائٹ کرنے کا وقت آ گیا تو بھیج دیں ان کو وہاں. اور یہ کہ جی اور یہ ان پہ یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں اس کے اوپر کچھ کارروائی کرتے، اس کو ختم کرے اس مسئلے کو. اور یہ ساری جو جسے کہتے ہیں تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہے، اس کا کچھ ختم کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ سارا ایشو چل رہا ہے. مطلب اس کے اور آف کورس کراچی آپریشن کا، بیکاز ڈونٹ فرگیٹ جی پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ ٹارگیٹنگ اس آپریشن کی ایم کیو ایم اور اس کے الائز کے اوپر اور اس کی آرم گروپس کے اوپر ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے، دے آر دا بگیسٹ اینڈ ان کے مائٹ ہے نا، ایم کیو ایم کی مائٹ ہے اور دے آر سب سے زیادہ جو ایشوز بھی ہیں انہی کے گروپس کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے پھر جب وہ آپریشن ہوگا تو اگر آپ کسی علاقے میں جا کے کچھ کریں گے، کلین اپ کریں گے، تو لائکلیہڈ یہ ہے کہ 70 یا 60% لائکلیہڈ کہ ایم کیو ایم کو بندہ نکلے گا. تو ایک طرف تو ٹارگیٹنگ بھی ہو جاتی ہے زیادہ تر ایم کیو ایم کے لوگوں کی، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بھی پھر شور ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی زیادہ تر آپ ایم کیو ایم کو اٹھا رہے ہیں. ہم حکومت کی طرف سے یہ بات ہے تو اور کون ہے ایم کیو ایم کے علاوہ؟ باقی تو چھوٹے چھوٹے پارٹیز ہیں نا. ہاں کراچی کے اندر تو کسی کا تو میجر پارٹی یہی ہے، میجر پارٹی پرابلم جس سے پہلے بھی کریٹ کیا گیا جس کے آرم گروپس ہیں وہ یہی ہے. تو یہ چیز چل رہی ہے وہاں. اور ظاہر ہے ایم کیو ایم از ناٹ ہیپی، بالکل نہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اب زرداری صاحب چپ کر کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، فوج کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. تو مطلب ہے اب ایم کیو ایم جائے کہاں بیچاری. تو اس لیے یہ جو ایک تھیوری لی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر اس وقت جو لوگ کہتے ہیں گروپس ہیں، وہ گروپنگ کس ٹائپ کی؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک گروپ ہے جی، اس میں قائم حالی صاحب کے بھی گروپ ہیں. بالکل ہیں، دیکھیں یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں. اور انفیکٹ پچھلے روز کچھ ایم کیو ایم کے لوگ مارے گئے، احتجاج ہوا، ایم کیو ایم کی طرف سے بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا. میں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو تھے یہ رینجرز اور حقیقی والے کا آپریشن تھا. ایم کیو ایم تو بڑی خوش ہو گئی، مگر حقیقی والے بڑے ناراض ہو گئے، رینجرز والے بڑے ناراض ہو گئے. تو دوسری طرف سے پھر احتجاج آیا، انہوں نے کہا جی سیٹھی صاحب تسی ساڈے نال بڑی زیادتی کی ہے. ایکچولی یہ ایسے نہیں ہے، یہ دراصل یہ ایم کیو ایم کے اندر گروپس ہیں، وہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. جیسے میں نے کہا ایک پیٹی ود ان دا پارٹی ایک وار چل رہی ہے، کیونکہ کچھ لیڈرز جو ہیں یہاں سے دبئی چلے گئے، مگر ان کے لوگ تو ہیں، سمپتھائزرز ہیں، ان کے لوگ ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کو بھی چلا رہے ہیں. تو ایک پارٹی سٹرگل، وائلنٹ ملیٹنٹ پارٹی سٹرگل ایک چل رہی ہے آن دا اسٹریٹس. ایم کیو ایم کہتی ہے ابیوز ہو رہی ہے پر کہ وہ کہتے ہیں ہم تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ظاہر ہے ایم کیو ایم تو یہ کہتے ہیں رینجرز کی گاڑیاں تھیں، وہ اب دوسرے کہتے ہیں جی کہ گاڑیاں کا کیا ہے، وہ تو پولیس یونیفارمس ہر بندہ اٹھا لیتا ہے، رینجرز کی یونیفارم اٹھا لیے اور پلین کلوز میں لوگ آئے تھے، تو گاڑیاں کیا ہیں ڈالے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو مطلب ہے دونوں طرف سے یہ چل رہا ہے. مگر افسوس اس بات کا کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ رینجرز اور حقیقی کے لوگ تھے تو آفتاب بھائی کا اور آفاق کا فون آ گیا رونے دھونے کا، اور کہنے لگے یہ کیا ہوا. ساتھ ہی انہوں نے میرے خلاف ایک سخت بیان بھی کھڑکا دیا. نہیں سخت بیان نہیں، پورا وہ مظاہرہ ہوا، مظاہرہ شاید میرے را ایجنٹ. پہلی جگہ فون پہ تو بڑے پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، باہر وہ را ایجنٹ بنا. ادھر سے پہلے مجھے ہمارے دوسرے سبزواری صاحب اور دوسرے ہمارے بھائی دوست جی سبزواری صاحب تو ابھی بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اور وہ دوسری طرف سے وہ ناراض تھے. پہلے وہ خوش تھے اور یہ ناراض تھے، پھر دو ناراض ہو گئے، یہ خوش ہو گئے، پھر دونوں ناراض ہو گئے. ہم جائیں تو جائیں کہاں. لیکن وہ ایک بات ہے، ناراضگی ابھی بھی ان کی طرف سے ہو تو وہ بڑی اسے کہتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، سیولائزڈ اس میں بڑے بہت زیادہ. آئی مین یہاں ایک چیز میں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت ینگ لیڈرشپ ہے جینیونلی بہت ہی پولائٹ، بہت دکھی جب بھی ہوتے ہیں پھر بھی بڑی پولائٹ زبان استعمال کرتے ہیں. اس قسم کی زبان نہیں جو کہ آج کل کوئی اور لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے، بڑی بڑی سخت بہت ہوتا ہے. آدھی بات تو وہاں جیت لیتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں دکھی، تو اس سے بندہ ویسے ہی میرے جیسا بندہ تو نرم ہو جاتا ہے. یار
اگر وہ دھمکی چمکی دیں تو ساڑھے ایسی ہی مگر وہ اتنا پیار سے وہ بات کرتے ہیں تو میں تو میلٹ کر جاتا ہوں. اچھا وہ دوسرے بھی پیار سے کرتے ہیں تو پھر میں اور میلٹ کر جاتا ہوں, پھر میں کنفیوز. وہ علیحدہ بات ہے, بعد میں دھرنا نکل آتا ہے, بعد میں دھرنے ضرور نکالتے ہیں, یجوج مجوج اور یہ وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. محبت ہے نا ہمارے ساتھ. اچھا وہ یجوج مجوج والے صاحب بھی بھاگ گئے. ہاں مصطفیٰ کمال صاحب انہیں نے کہا تھا نا, انہوں نے کہا اس وقت بہت بڑے بڑھ کے ہمیں. آج کل اگر میرا خیال ہے ہم ان سے رابطہ کریں تو آج کل تو ہمارے بڑے دوست بنیں گے. ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت, کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت کے فنکشنریز ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, وہ بھی شاید اب اتنے پر امید نہیں رہے. تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں ہم ان مذاکرات کا, اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.